बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपसे कुछ मुख्तलिफ बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आपसे बात होगी कुछ रंगों से मुतालिक, कुछ तख्लीकी सलाहियत से मुतालिक, जिसका एक फॉर्म जो है वो पेंटिंग है। ये अभी आप स्क्रीन पे जो आपके सामने नज़र आ रहा है कुछ पेंटिंग्स हैं जो कि शायद कुछ लोगों को रंगों का एक मजमुआ नज़र आए, मुख्तलिफ रंग उसमें नज़र आते हैं। ये मार्क रोथको एक पेंटर है, उसका ये आर्ट है। और ये 4 पेंटिंग्स जो आप अपने सामने देख रहे हैं, इसमें से पहचानने वाली आँख जो भी आप में से है वो शायद ये पहचान सके कि इसमें पेंटर ने अपनी इमोशंस को जो है वो डिपिक्ट करने की कोशिश की है। अभी बताने आपको हम एक कंपैरिजन दिखाएंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस आर्ट की वर्थ क्या है, दुनिया में ये किस तरह पहचाना जाता है और इसकी उसी हिसाब से फिर कीमत होती है। ये पहली पेंटिंग जो आप देख रहे हैं नंबर 6 के नाम से, इसकी $186 मिलियन इसकी जो है वो कॉस्ट है। इसी तरह ये जो दूसरी आप देख रहे हैं ये 86.9 मिलियन है इसकी कीमत। तीसरी जो आप देख रहे हैं वो 81.9 मिलियन डॉलर्स इसकी कीमत है। चौथी जो आप देख रहे हैं उसकी 75.1 मिलियन डॉलर्स कीमत है। अभी हम एक कंपैरिजन करेंगे। इन 4 पेंटिंग्स की जो मिला के कीमत बनती है वो है $429 मिलियन, जिसको पाकिस्तानी रुपीज़ में जब कन्वर्ट किया जाए तो वो 121.6 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। और ये जो कीमत है, ये जो अमाउंट है, ये पंजाब पुलिस की जो हमारी 2,20,000 की फ़ोर्स है उसकी पूरी साल की तनख्वाहें अगर आप मिलाएं तो ये उससे ज़्यादा है। यानी कि ये 4 पेंटिंग्स की जो कीमत अदा की गई है वो पूरे साल की पंजाब पुलिस की पूरी फ़ोर्स की पूरे साल की तनख्वाहों को मिलाकर उससे ज़्यादा बनती है। तो जहाँ आर्ट को पहचाना जाता है और उसकी कदर कीमत को जाना जाता है, वहाँ उसकी कीमत भी उसी हिसाब से दी जाती है। तो ये आपका एक हमने अटेंशन इस तरफ लेके जानी थी कि आर्ट की दुनिया में क्या वर्थ है और इसको किस तरह पहचाना जाता है और माना जाता है। मज़ीद ये कुछ हम आपसे पेंटिंग्स शेयर करेंगे और कुछ आर्ट शेयर करेंगे जो कि बनाया तो आर्टिस्ट ने हाथ से है, लेकिन वो एक इमेज ऐसा देता है कि जैसे वो रियल पिक्चर्स हों या फ़ोटोग्राफ्स में उसको कैप्चर किया गया हो। महारत है, ये भी एक स्किल है जो कि आपको आपके सामने नज़र आ रही है। ये जो आप एक लेडी की पिक्चर देख रहे हैं उसमें जो डिटेल्स आपको नज़र आ रही हैं वो बहुत महारत का काम है और आर्टिस्ट ने अपनी जो स्किल्स हैं उसको आपके सामने कैनवस पे ला के दिखाया है। इसी तरह ये जो एक अभी आप पेंटिंग देख रहे हैं ये भी ऐसे इससे महसूस होता है कि जैसे ये रियल पिक्चर हो। ये एक आई की पेंटिंग है जो कि बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये फ़ोटोग्राफ ली गई है। ये आइसबर्ग है जी, उसकी भी बिल्कुल ऐसी ही पिक्चर है। अब ये कुछ पेंसिल वर्क है जो कि पेंसिल से बनाया गया है, कुछ स्केचिंग है, कुछ पेंसिल से बनाई गई ड्राइंग्स हैं जो कि ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे ये रियल पिक्चर्स हैं। इसमें जो आर्टिस्ट ने डिटेल्स बनाई हैं वो आप इसमें देखें और आप हैरान हो जाएंगे कि वो हाथ से बनाया हुआ जो काम है वो बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा है जैसे रियल टाइम फ़ोटोग्राफ है। इस सब को देख के जो हमारा मकसद है वो आपकी तवज्जो एक ऐसे आर्ट की तरफ ले जाना है जो आपको बहुत सारी अपनी तख्लीकी सलाहियत को बाहर लाने में मदद देता है। अब हम इस रंगों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और 1 मिनट के लिए दोबारा वापस आते हैं अपने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में। ट्रेनिंग इन अ पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इससे आपके जहनों में एक कॉन्सेप्ट आता होगा जो कि एक फॉर्मल ट्रेनिंग का है, जो लॉ के सब्जेक्ट्स जिसमें पढ़ाए जाएं, जिसमें
ड्रिल सिखाई जाए, जिसमें वेपन हैंडलिंग सिखाई जाए और एक तयशुदा सिलेबस के मुताबिक सिखाई जाए, जो कि किसी हद तक दुरुस्त है। और इसमें यहाँ पे हमने अपनी सीनियर कमांड के विज़न के मुताबिक कुछ इनोवेशन करने की कोशिश की है, जिसका मकसद ये है कि बतौर एक इंसान और बतौर एक पुलिस ऑफिसर आपकी किरदार साजी की जाए और आपको खुद शनासी का जो एलिमेंट है वो आप में लाया जाए। इंसान की खुद शनासी जो होती है, जब वो अपनी सलाहियतों और अपने अंदर के टैलेंट को पहचानता है तो वो उसको दुनिया में कामयाब बनाने के लिए बड़ी उसकी अहमियत होती है। और इसका एक जो एलिमेंट है वो ये है कि आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स को भी पहचानें। आपको पता हो कि आपके अंदर कौन कौन सी सलाहियतें मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करके आप ना सिर्फ एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बल्कि एक अच्छा और मुफीद शहरी बन सकते हैं। इसी एफ़र्ट में हमने आपके मुख्तलिफ आपको एक्टिविटीज़ में इंगेज करने की कोशिश की है और उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हमने आपके मुकाबले भी कराए हैं और किसी ना किसी तरह आपको इंगेज और इनकरेज करने की कोशिश की है ताकि आप एक्टिवली उसका पार्ट बने। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो भी एक्चुअली एक सेल्फ एक्सप्रेशन का, खुद का इजहार करने का एक तरीका है और जो कि आर्ट की एक फॉर्म है। आर्ट से इंसान खुद के अपने ख़यालात का इजहार करता है और इसकी एक फॉर्म जो है वो पेंटिंग है, जो कि विजुअल आर्ट है। पेंटिंग के ज़रिए भी इंसान अपने इमोशंस का, अपने ख़यालात का इजहार करता है और उसको दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। इसी तरह और भी बहुत सारे तरीके हैं खुद अपने ख़यालात का, अपने इमोशंस का इजहार करने के, जिनमें से कुछ लोग जो हैं वो लिख कर, पोइट्री लिख कर, प्रोज़ लिख कर अपने ख़यालात का इजहार करते हैं और इसका मकसद ये होता है या इससे जो फ़ायदा हासिल होता है वो ये होता है कि इंसान अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को ना सिर्फ खुद जानता है बल्कि उनसे फ़ायदा लेता है और जब वो अपनी एनर्जी किसी पॉजिटिव साइड पे सर्व करता है तो उसको उसकी जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी फोकस करना उसके लिए आसान हो जाता है और वो ज़्यादा मुफीद जो सोसाइटी का शहरी है वो बन सकता है। अब ये एक्सप्रेशन के तरीके भी मुख्तलिफ होते हैं। जैसे हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, इसी तरह जब वो एक्सप्रेस करता है और कोई भी मीडियम यूज़ करता है, कोई भी पीस ऑफ आर्ट क्रिएट करता है तो वो भी उस इंसान की तरह बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, दूसरे से वो यूनिक होता है। अब जब हम साइंस की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे रूल्स आ जाते हैं जो कि इंसान को बांध के रखते हैं। क्या चीज़ है जो हो सकती है, क्या चीज़ है जो नहीं हो सकती, क्या चीज़ है जिसको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और लेकिन इससे बरअक्स जब हम आर्ट की बात करते हैं तो उसमें हमें बहुत कम रूल्स नज़र आते हैं। कोई भी चीज़ जो एक आर्टिस्ट या एक क्रिएटर बनाता है और वो ये कहता है कि ये मेरा पीस ऑफ आर्ट है तो वो उसका आर्ट है, वो उसके एक्सप्रेशन का एक तरीका है जिसको बग़ैर किसी रूल्स के पाबंद हुए उसको हम आर्ट कंसिडर करते हैं। किसी ने अगर कोई पेंट किया एक कैनवस पे जो कि सिर्फ एक रंग का था और शायद कोई काम देखने वाले को समझ ना आ सके कि ये इसका क्या मकसद है, इसका क्या मैसेज है, लेकिन वो पीस ऑफ आर्ट है और बहुत सी ऐसे लोग जो कि उसको देख के समझने की सलाहियत रखते हैं वो उसको समझते हैं। आर्ट या आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जिसकी हम बात करें ना, पेंटिंग उसका एक पार्ट है, उसका एक फॉर्म है। तो ये एक्सप्रेशन चेंज होता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इट डिपेंड्स कि वो हिस्ट्री के किस दौर की बात हो रही है। अगर हम हिस्ट्री के मुख्तलिफ अदवार में जाएं और देखें तो तारीख़ जूं चल रही होती है उसी तरह आर्ट भी इवॉल्व हो रहा होता है, उसी तरह पेंटिंग्स भी उस एरा को कहीं ना कहीं डिपिक्ट कर रही होती हैं।
تو آپ دیکھیں گے کہ اگر جب سوسائٹی میں مذہب کا رجحان آئے گا تو پینٹنگز میں بھی آپ کو مذہب کا جو اینگل ہے وہ زیادہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. جو پولیٹیکل حالات چاہ رہے ہوں گے وہ بھی آپ کو اس دور کی پینٹنگز میں نظر آئیں گے. کوئی ریولوشن آتی ہے تو وہ بھی آرٹ میں نظر آتی ہے, پینٹنگز میں نظر آتی ہے. تو آج ہم آپ کو ایک مختصر سی جرنی پہ لے کے جائیں گے جو کہ ہسٹری کے مختلف ادوار سے گزرتی ہوئی آپ کو یہ نظر آئے گا جب آپ جا کر. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم آپ کو دکھائیں, آپ جا کر اس پہ جب خود دیکھیں گے, ایک جستجو آپ میں پیدا ہوگی, تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جس سے شاید ابھی تک آپ ناواقف ہیں. تو ہم اس کا ایک کوئک سا ریویو کریں گے مختلف ایراز کا. پری ہسٹورک اینڈ اینشینٹ آرٹ. پری ہسٹورک, جب شاید ہمارے پاس ہسٹری کا اس طرح ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے, تو تب بھی آپ کو یہ نظر آئے گا مختلف انداز میں انسان اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرتا رہا اور وہ کہیں نہ کہیں پینٹ بھی کرتا رہا. آپ کو کیوز, جہاں جب انسان غار میں بھی رہا کرتا تھا تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں بھی وہ پینٹنگ کرتا تھا, مختلف نیچرل پگمنٹس کو یوز کر کے کلرز کرتا تھا. اور انسان اس وقت کی پینٹنگز میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ جو حالات اس وقت چل رہے تھے وہ اس کی ڈپکشن نظر آئے گی. آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت انسان ہنٹنگ کرتا تھا تو وہ ہنٹنگ کی سینز آپ کو نظر آئیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں آپ کے انسان کے ایموشنز اور جو حالات ہیں ان کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے, جو وہ پیس آف آرٹ ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم اینشینٹ ایجپشن آرٹ کی بات کریں تو اس میں بھی آپ کو اس وقت کی جو اس وقت کے میتھس تھے, اس وقت جو سوچا جاتا تھا, جو آئیڈیلز تھے وہ نظر آئیں گے. آپ کو اس کے آئیڈیلز نظر آئیں گے کہ ایک انسان جو کہ لیڈ کرتا ہے یا کنگ ہوتا ہے یا وہاں کا بادشاہ کنسیڈر ہوتا ہے, تو اس میں کون سی کوالٹیز, وہ آپ کو اس کی پاورفل ہونا دکھایا جائے گا. ہنٹنگ کا تھیم آپ کو نظر آئے گا. آپ کو یہ جو ہم نیچے آپ کے لیفٹ سائڈ پہ, لوور لیفٹ پہ نظر آ رہا ہے جس میں آپ مامیز دیکھ رہے ہیں, یہ بھی اس وقت کی ایک ٹریڈیشن کی عکاسی کر رہا ہے. پھر ہم کلاسیکل آرٹ کی بات کریں تو یہ 6th سینچری بفور کرائسٹ ٹو 5th سینچری جو کرائسٹ ایرا ہے اس دور کی بات ہے. اور اس میں گریک اور رومن سویلائزیشنز جو ہیں, ان سویلائزیشنز کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ وہ وہاں پہ وہ بڑی سویلائزیشنز کنسیڈر ہوتی ہیں, اور وہاں پہ مختلف ٹیکنیکس جو یوز ہوئیں ان میں چیزیں ایوالو ہوئیں. پہلے شاید آپ کو تھوڑی سی را نظر آئیں گی, پھر آپ کو اس دور کے جو پینٹنگز ہیں اس میں ہارمنی نظر آئے گی, اس میں ایک بیلنس نظر آئے گا. تو یہ جو انسان ایوالو کر رہا ہے اس کا آرٹ بھی ایوالو کر رہا ہے. میڈیول اینڈ بیزنٹائن آرٹ, یہ 4th سینچری کرائسٹ ایرا سے 15th سینچری تک کا یہ پیریڈ ہے, اور اس میں ریلیجن کی ڈومیننس آپ کو نظر آئے گی. دنیا میں جو ریلیجن کی ڈومیننس تھی انسان کی معاشرتی زندگی میں, وہی آپ کو یہاں پہ پینٹنگز میں بھی نظر آئے گی. اس میں آپ کو مذہب سے ریلیٹڈ, جس میں جیسس کی پینٹنگز ہیں, میری کی, آپ کو مذہب کے کوئی نہ کوئی رائٹس, جو کوئی مذہبی تہوار ہیں ان کی پینٹنگز نظر آئیں گی. نیکسٹ ہے رینیسانس آرٹ, 14th سینچری ٹو 17th سینچری. اس میں ایک شفٹ نظر آتا ہے آپ کو, کلاسیکل آرٹ کا ریوائول نظر آتا ہے. جو مذہب ہے اس سے ہٹ کے ایک جو اس کے مذہب کی باؤنڈریز ہوتی ہیں وہ چیلنج ہوتی نظر آتی ہیں, وہ کلاسیکل آرٹ کا ریوائول نظر آتا ہے. پھر اگلا جو ایرا ہے دیٹ از باروک اینڈ روکوکو آرٹ. 17th سینچری ٹو 18th سینچری کی یہ بات ہے جس ایرا کا ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں. اس میں آپ کو ڈرامیٹک, ایموشنل اینڈ تھیٹریکل اسٹائل ملے گا.
آپ کو آرنیٹ جو ہیں, جو آرنامنٹیشن ہے وہ نظر آئے گی. آپ کو ہیوج بلڈنگز نظر آئیں گی, سیلنگز پہ جو آرٹ کا ڈفرینٹ جو بنائے گئے ہیں یہ شاہکار, وہ نظر آئیں گے. نیکسٹ ہے نیو کلاسیکل اینڈ رومانٹک آرٹ. یہ لیٹ 18th سینچری ٹو 19th سینچری کا ایرا ہے. اس میں انسپریشن جو ہے وہ اینشینٹ گریس اینڈ روم سے ہے, اور اس میں جو ایمفسس ہے وہ ریزن پہ ہے, پیٹریوٹزم پہ ہے. یہ اور جب ہم رومانٹک سائڈ پہ آتے ہیں تو اس میں ایموشن آپ کو نظر آئے گا. آپ کو ہیومن ایموشن, وہ جو تھیم ہے وہ ڈومیننٹ نظر آئے گا. اس کے بعد دور آیا جس کو ہم کہتے ہیں امپریشنزم اینڈ پوسٹ امپریشنزم, 19th سینچری. اس میں مختلف جو مشہور نام ہیں, کلاڈ مونٹ, ایڈگر ڈیگس, این پی آر آگسٹ, رینیور, یہ آپ کو نظر آئیں گے. اور ان کی جو ایک ریڈیکل شفٹ نظر آئے گا تھیم میں. یہاں آپ کو انوائرمنٹ اور آپ کی جو نیچرل سینز ہیں وہ نظر آئیں گے. پھر جب آپ پوسٹ امپریشنزم کی طرف جاتے ہیں تو اسی تھیم کو آگے لے جایا گیا اور کلرز کے ساتھ زیادہ پلے کیا گیا, زیادہ بولڈ کلرز آپ کو نظر آئیں گے. دین ماڈرن کنٹمپریری آرٹ, یہ ہم 20th سینچری آنورڈز کی بات کر رہے ہیں, جس میں ایسے نام آتے ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں چاہے آپ کا آرٹ سے تعلق ہے یا نہیں ہے آپ نے سنے ہوتے ہیں, اور ان کا کام جو ہے وہ دنیا میں مانا جاتا ہے, جس میں پیبلو پکاسو, سیلوڈور ڈیلی, جیکسن پولک اینڈ اینڈی وارہول. اس میں بہت ساری موومنٹس جو ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں, جس میں کیوبزم, دادائزم, سریلزم, ایبسٹریکٹ ایکسپریشنزم, جو کہ ایک جو آرٹ کا ایک فارم چل رہی تھی ڈیفائنڈ, اس سے ہٹ کے تھی. ایبسٹریکٹ آرٹ وہ ہے جس میں ڈیفائنڈ فگرز اور سینز جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتے. آرٹسٹ اپنا میسج جو ہے وہ کچھ ایسی چیزوں سے دیتا ہے جو شاید کلیئر فگرز آپ ان کو ایک دیکھنے والی آنکھ نہیں سمجھتی, بٹ اس کا میسج جو ہے وہ دیکھنے والوں تک پہنچتا ہے اس کے ذریعے. ہسٹری اینڈ ڈیولپمنٹ آف پینٹنگ ان پاکستان. اب ہم نے یہ دنیا کے ڈفرینٹ ادوار دیکھے, اور اس سارے کا ایک چھوٹا سا اوور ویو دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ چیز باور کرائی جائے کہ یہ وہی چیزیں آرٹ میں نظر آتی ہیں جو آپ کی زندگی میں چل رہی ہوتی ہیں. تو اب ہم اگر اپنے خطے کی بات کریں تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو مذہبی اور جو پولیٹیکل حالات تھے وہ کہیں نہ کہیں وہ ان کا ایک عکس آپ کو اس ہر دور کی پینٹنگز میں نظر آئے گا. اینشینٹ آرٹ میں بات کریں تو انڈس ویلی سویلائزیشن اور ہڑپا کی سویلائزیشن کا نام آپ سب نے سنا ہوگا, اور اس دور کی جو ہم نے سویلائزیشن ہے اور وہاں پہ جو سوشل حالات تھے, لوگ کس طرح رہتے تھے, کیسی زندگی گزارتے تھے, مذہب کا کیا رول تھا, اس سارے کا اندازہ آپ اس وقت کے آرٹ سے لگا سکتے ہیں. وہاں سے آپ کو پوٹری کے بہت سارے پیسز نظر آتے ہیں جس پہ کچھ نہ کچھ بنا ہے, کوئی سینز بنے ہیں جو کہ یہ ڈپکٹ کرتے ہیں کہ اس وقت انسان کیسے رہتا تھا. جانوروں کی تصاویر آپ کو ملیں گی, جانوروں سے کیا کام لیتا تھا. پھر آپ دیکھتے ہیں نیکسٹ جو 8th سینچری آنورڈ جب اسلام اس خطے میں آیا تو آپ کو یہاں کے آرٹ میں, یہاں کی پینٹنگز میں اسلام کا جو عکس ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. کیلیگرافی, قرآنی آیات کو خوبصورتی سے لکھنا, پینٹ کرنا, وہ نظر آئے گا. آپ کو پرشین سٹائل نظر آئے گا, یہ جس طرح آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, جس میں کیلیگرافی ہے, خوبصورت طریقے سے قرآن کی آیات لکھی ہیں. تو جب اسلام کا انفلوئنس خطے میں آیا, لوگوں پہ آیا, تو ان کے پیسز آف آرٹ میں بھی وہ نظر آنے لگا. اسی طرح جب مغل دور تھا 16th سینچری ٹو 19th سینچری, تو آپ کو وہ جو ان کے دربار تھے, جو بادشاہ تھے, ان کی پینٹنگز, وہ سٹائل آپ کو نظر آنے لگے گا. وہ جو درباری سٹائل ہے وہ پینٹنگز میں بھی نظر آئے گا. یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ رائٹ سائڈ پہ کچھ دربار کی پکچرز ہیں. وہاں پہ کیا جو طریقہ کار تھا,
کیا تہوار ہوتے تھے، آپ کو وہی چیزیں پینٹنگز میں بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گی. پھر سکھ اینڈ پہاڑی پینٹنگز، جب سکھ امپائر تھی تو پھر آپ کو سکھ گروز نظر آئیں گے اس میں، بیکاز وہ آپ اس وقت آس پاس یہ کچھ تھا تو وہی آرٹ میں نظر آئے گا، وہی فگرز، وہی پکچرز آپ کو پینٹنگز میں نظر آئیں گی. وہ امیجز جو اس وقت کے انسان دیکھتے تھے وہ ان کے کام میں بھی نظر آنے لگے گا. جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے لیفٹ سائڈ پہ یہ سکھ گروز کی پکچرز پینٹنگز ہیں، رائٹ پہ پہاڑی جو آرٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے جس میں آپ کو نیچرل سینریز نظر آئیں گی. دین ماڈرن آرٹ 20th سینچری آنورڈس پھر چیزیں ایوالو ہوئیں، امیلگمیشنز ہوئی، مختلف ٹرینڈز ملتے گئے، نئے ٹرینڈز بنتے گئے. آپ کو ڈفرینٹ نام نظر آئیں گے ہسٹری میں، جس میں سے عبد الرحمن چغتائی اور صادقین کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو اس خطے کے نامور کیلیگرافرز اور پینٹرز ہیں. یہ اس دور کا کچھ آرٹ آپ کو ابھی نظر آ رہا ہوگا سامنے، جس میں آپ کہیں نہ کہیں کیلیگرافی بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی ایوالو ہوئی بھی آپ کو نظر آئے گی. تو یہ جو ماڈرن دور ہے اس میں ایوولوشن نظر آئے گی. کنٹمپریری کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی آپ کو جو اپنے سوشل پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ایوولوشن ہوئی، جو فیوژنز بنے، جو مختلف کریشنز پھر اس سے بنی، جو انسان جس اس سے گزر رہا ہوتا ہے دور سے، وہ ہی آپ کو ان کے پینٹنگز میں بھی نظر آئیں گی. آپ کو مختلف انداز ایسے نظر آئیں گے جو پہلے آپ کو نہیں نظر آ رہے تھے. پہلے کنونشنل کیلیگرافی تھی تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس نے ایوالو کیا، اس نے بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی اثر جو ہے وہ لیا اور وہ ایوالو ہو کے مختلف شکلیں اور کچھ نئے انداز سے سامنے آنے لگی. اچھا، نیکسٹ میں آپ کو دکھانا چاہوں گی موسٹ ایکسپینسو پینٹنگز آف آل ٹائم. یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں شاید ان میں سے آپ میں سے مختلف انسان، چونکہ ہم بہت سارے مختلف آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہیں تو ہر آنکھ مختلف انداز سے دیکھتی ہے، مختلف انداز سے سمجھتی ہے. تو آپ کو یہ دیکھ کے شاید کچھ کو محسوس ہو کہ یہ کوئی شاید اتنا بڑا پیس آف آرٹ نہیں ہے، اور کچھ جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں ان کو یہ نظر آئے گا کہ اس کی کیا خصوصیات ہیں. تو جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آرٹ کا اور پینٹنگز کا دنیا میں کیا ورتھ ہے، اس کی کیا ان کی آپ یہ تو ایک قیمت ہم آپ کے سامنے لگا رہے ہیں، ظاہر ہے قیمت اسی کی دی جاتی ہے جس چیز کو کوئی پریشیس سمجھا جائے. ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سیویئر آف دا ورلڈ، لیونارڈو ڈیونچی کی یہ پینٹنگ ہے اور اس کی 450 ملین جو ہے وہ کاسٹ ہے. نیکسٹ ہے جی ولیم ڈی کوننگ کی انٹرچینج، اور 300 ملین اس کی کاسٹ ہے. یہ ایک پیس آف آرٹ جو ایبسٹریکٹ آرٹ ہے، جو شاید آپ کو کوئی فگر آپ اس میں سے کلیئرلی نہیں دیکھ سکتے کہ یہاں کیا ہے، لیکن یہ اس ایبسٹریکٹ آرٹ کے کو یوز کرتے ہوئے آرٹسٹ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. دا کارڈ پلیئرز بائی پال سوزین، اور یہ پینٹنگ جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ $250 ملین ہے. تو یہ آپ اس کو غور سے دیکھ سکتے ہیں، اس کو دیکھنے والی آنکھ اور سمجھنے والی آنکھ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس کی کیا خصوصیات ہیں. اور یہ سب دکھاتے ہوئے ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو شاید جن کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے اور ان کو یا تو خود کبھی پتہ نہیں چلا، یا ان کو انکریج نہیں کیا گیا، اور یا ان کو ڈسکریج کیا گیا. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس سے آپ کی آگاہی آپ کو حاصل ہو کہ یہ ایک ٹیلنٹ ہے، اور اگر آپ میں موجود ہے تو آپ اس کو سامنے لائیں. یہ نیکسٹ ہے جی وین ول یو میری، اور یہ $210 ملین اس کی جو ورتھ ہے. اسی طرح یہ 17A نمبر 17A جیکسن پولک کی یہ پینٹنگ ہے، اور اس کی $200 ملین اس کی جو ورتھ ہے، اس کی کاسٹ ہے. دین ریمبرانٹ کی ہے جی دا اسٹینڈرڈ بیئرر، اور $198 ملین اس کی قیمت ہے. شارٹ سیج بلو میرلن، اینڈی وارہال
اس کا آرٹسٹ ہے اور $195 ملین اس کی قیمت ہے. نیکسٹ جی پورٹریٹس آف مارٹن سولومنز اینڈ اوپین کاپٹ. یہ اس کا آرٹسٹ بھی ریمبرانڈ وین رائن ہے اور $180 ملین اس کی ورتھ ہے. نیکسٹ واٹر سرپنٹس 2 $170 ملین اس کی ورتھ ہے. اس میں اگر آپ غور کریں تو ایک تھیم ہے جو کہ ہم آپ کو یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہنوں کو کیوریس بنایا جائے. آپ ان چیزوں کو جا کے جب سرچ کریں, اگر آپ کا اس میں انٹرسٹ ہے تو آپ کو پتہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آج یہ جو ہم نے ساری بات کی, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد آپ کی توجہ اس طرف لے جانا ہے کہ اظہار, اپنے خیالات کا اظہار, اپنے ایموشنز کا اظہار انسان کی بنیادی ضرورت ہے, اور اس کے مختلف طریقے جیسے کہ ہم نے دیکھا وہ موجود ہیں. ایک اظہار یہ ہے کہ آپ زبان سے بات کر کے, لینگویج کا سہارا لے کے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. دوسری طریقہ اپنے ایموشنز کا اظہار کرنے کا جو آج ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا کہ پینٹنگ کے ذریعے بھی آپ کرتے ہیں. ہم نے پہلے بات کی کہ کچھ لوگ لکھ کے اظہار کرتے ہیں اپنے خیالات کا, اپنے ایموشنز کا, کچھ ڈانس کر کے کرتے ہیں. تو یہ تمام طریقے جو ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اپنے خیالات کا, اپنے ایموشنز کا اظہار نہیں کر پاتا تو وہ کہیں نہ کہیں وہ بلٹ اپ ہوتے ہیں, وہ آپ کے فرسٹریشن کا باعث بنتے ہیں. اور جب آپ کو یہ ایونیوز ملتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں کہاں کیا کیا طریقے سے اپنے کریٹیو صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ان ایموشنز کا اظہار کرتے ہیں, تو آپ کی انرجی پازیٹیو سائڈس پہ یوز ہوتی ہے, اور جو آپ کا باقی کام بھی, جو آپ دنیا کے باقی کام کر رہے ہیں ان پہ بھی فوکس کر پاتے ہیں. تو اگر آپ کو کبھی یہ پتہ نہیں چلا یا کسی نے بتایا نہیں کہ آپ یہ کام اچھا کرتے ہیں, یہ کریٹیو اسکل آپ میں موجود ہے, تو آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ بیٹھ کر سوچیں اور اس کریٹیو اسکل کو باہر لائیں, دنیا کے سامنے لائیں, اس سے خود بھی فائدہ اٹھائیں, اور ہم آپ کا اس میں ضرور ساتھ دیں گے, آپ کو مختلف پلیٹ فارمز مہیا کرنے میں جہاں اس اسکل کو دکھا کے آپ اپنا بھی نام بنا سکتے ہیں, اور جو آپ پنجاب پولیس کا حصہ ہیں اس کام پہ بھی بہتر فوکس کر سکتے ہیں ایک اچھے انسان اور اچھے پولیس آفیسر بن کر. اور یہ ایک کوٹیشن میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ if you could say it in words there would be no reason to paint. اگر یہ چیز جو کہ اظہار پینٹنگ کے ذریعے کر رہے ہیں, اگر یہ چیز میں الفاظ میں کہہ پاتی تو کوئی وجہ نہ ہوتی کہ میں یہ پینٹ کرتی. تو ہر ایموشن کا اظہار کا مختلف طریقہ ہے اور ہم نے وہ ڈھونڈنا ہے, اور اگر کسی نے کبھی ہمیں انکریج نہیں کیا یا ڈسکریج کیا ہے تو آج اس قید سے باہر آ کے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہمارے اندر کیا کیا صلاحیتیں موجود ہیں اور انہیں باہر لانا ہے. تھینک یو سو مچ.